میرے خاوند کے لیے نوکری نہیں ہے۔ آج کل بیٹی بڑی دنیا بے روزگار ہے، بڑا پوری دنیا میں یہ انقلاب آیا ہوا ہے، صرف یہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ بہرحال اس کو کہو کہ استغفار پڑھنے کی کثرت کرے، اور آپ بھی اس کے لیے پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو حل کر دیں گے۔ ایک آدمی مجھ سے 20,000 ریال کہتا ہے کہ دے دو تو میں سٹور بناؤں گا اور آپ کو ہر مہینے میں 1,000 دوں گا۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھی سٹور بناؤ، میرے پیسے ہیں، پھر جو نفع ہو وہ بھی ہم تقسیم کریں گے، اور جو نقصان ہوگا وہ بھی تقسیم۔ رقم فکس کر کے پیسوں میں دینا، یہی تو سود ہے۔ پہلوٹی کا بچہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے الدر المنصور بھی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی ہے، تفسیر اضواء البیان بھی ہے، تو یہ سب تفسیریں قرآن کے ساتھ ہیں یا حدیث کے ساتھ، اور صحیح ہیں۔ بہرحال وہ جماعت والے یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو اور غیر اللہ سے یقین نہ ہو۔ یہ تو کھلی بات ہے، یہ تو واضح بات، یہی تو ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو اور کسی چیز پہ نہ ہو۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنا اور غیروں سے توڑنا، یہی ان کی محنت ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ ہدایت دے۔ خاوند نے بیوی کو 1 طلاق دی، پھر اس کا خاوند فوت ہو، اب وہ وارث نہیں بنے گی، جب وہ تو مطلقہ ہے، طلاق ہوگی، 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو۔ والدین نے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، کر لیں، یہ کم سے کم کوئی 4تھے دفعہ آپ چٹ بھیج رہے ہیں، کوئی خدا کا خوف بھی تو کرو نا۔ کوئی عادت ہو گئی ہے آپ کو، بتا دیا کہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہ کرو تو سنت تھی، نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا۔ اگر آپ نے قضا پڑھنی ہے تو جیسے قضا ہوئی ہے، یعنی قضا ہوئی سفر میں تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، قضا ہوئی ہے حضر میں تو آپ پوری 4 رکعت پڑھیں، جیسے چھوڑی ہے ویسے پڑھو۔ آپ نے دیے 10 ریال ہیں، واپس 5 ریال کرو گے۔ اگر ایک ہی سورت نماز میں پڑھتا رہے قل اللہ، تو کوئی بات، ایک ہی پڑھتا رہے، سب جائز ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد شبہ ہوا کہ ایک قطرہ پیشاب کا نکلا نہیں تھا تو بس ٹھیک ہو گئی نماز۔ یہ بھی آپ کل پوچھ چکے، آج پھر آ گئے پوچھنے کے لیے۔ میری بیوی کو ناف کا مسئلہ ہے، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عَظِيمُ۔ یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے وہ خود اپنے ہاتھ سے ان جگہوں پر پھیرے جہاں جہاں تکلیف ہے۔ مسلسل سر میں درد رہتا ہے، بہرحال یہ مائیگرین کی ایک تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ اس کے علاج کے لیے جو ہے اللہ کے قرآن پاک میں بہرحال یہی آیات مبارکہ ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اسی جگہ پر دم کریں۔ میری 6 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، بھائی کو دوگنا ملے گا اور بہنوں کو آدھا آدھا ملے گا۔ یہ بھی پہلے پوچھ چکا ہے، پھر آگے
ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، بالکل۔ باہر جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں کھانے پینے کی، اگر آپ غریب ہیں تو لے کے کھا لیا کریں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ میں نے قرضہ دینا بھی ہے، لینا بھی ہے، میرا عمرہ ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے فقط ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ میری شادی کو بیٹا پیدا ہوا، وہ فوت ہو گئی، میں نے وہ بیٹا لے لیا، شادی بھی کر دی ہے۔ شادی کے وقت بہرحال اس کے اصل والد کا نام لیا جائے گا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جتنے دن رہیں، طواف سب سے افضل عبادت ہے۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، کوشش کریں، لیکن مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں۔ احرام کی حالت میں ناک میں خارش کی تو بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد عائشہ سے اگر عمرے کی نیت کے لیے جائیں تو اشراق سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، آپ نے پڑھی تو غلط کیا، بغیر نماز پڑھے ہوئے آپ نیت کر لیتے لبیک بعمرۃ لبیک اللہ لبیک، نماز ضروری تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ جب یہاں امام صاحبان تکبیرات کہتے ہیں تو مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ احتیاط کے لیے ہے کہ خدا نہ خواستہ امام صاحب کا اگر سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نماز برباد نہ ہو۔ جو میقات کے باہر ہے، جب وہ حرم آنے کی نیت کرے گا تو احرام باندھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف کیا، صفا مروہ دوڑنا بھول گیا اور سر منڈوا لیا، دم پڑ گئی۔ ہم مکے پہنچے، بیوی کو حیض آ گیا، مدینے کے لیے روانگی ہے، اب عمرہ مدینے سے واپسی پر ہوگا، اگر نہ جائے تو بہتر ہے لیٹ کر لیں، عمرہ مکمل کر کے پھر مدینہ شریف چلی جائے، وہاں 8 دن کے بجائے 2 دن لگا لیں، لیکن اپنا عمرہ صحیح کر لیں۔ اگر اسی حالت میں جائے گی تو اس کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا واپسی تک۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا تو کیا کریں، کیونکہ آج کل جو عالم ہے یہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ہی یہ گاڑی چل رہی ہے۔ اگر آپ نے دعائیں چھوڑ دی تو سمجھے کام ختم ہو گیا۔